خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کے سامنے ایک بار پھر خدا یسوع مسیح کی تماثیل کے سلسلے کو لے کر حاضر ہوں، اور آج جس تمثیل کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جیسے میں نے پچھلی تمثیل میں آپ کو بتایا تھا کہ گھر کے مالک کی تمثیل کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو پچھلی بڑے جال کی تمثیل میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تھی اس دوران۔ تو آج اس تمثیل کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور اس تمثیل کا بھی حوالہ ہمیں متی 13 باب میں ہی ملتا ہے، اور یہ متی 13 باب میں یسوع مسیح کے آسمان کی بادشاہی کے سلسلے کو بیان کرنے والی جو تماثیل ہیں اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ یسوع مسیح نے جب آسمان کی بادشاہی کی تماثیل کا سلسلہ متی 13 باب میں بیان کیا یک کے بعد دیگرے ایک سیکوینس کے اندر، تو اس میں لاسٹ میں اس نے یہ تمثیل بیان کی، اور یہ بھی آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے ہی ہمیں بیان کرتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے۔ اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، متی 13 باب اس کے 51 اور 52 آیات، 2 آیات ہیں۔ لکھا ہے، کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقی، یہ لفظ یاد رکھیں، غور کریں ان لفظوں پر، کیونکہ اسی میں اس تمثیل کا جو بھید ہے اور کلیریفیکیشن ہے انہی الفاظ میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ اب متی کی انجیل میں جو 13 باب میں یسوع مسیح نے آسمانی بادشاہی کے سلسلے کی تماثیل بیان کی ہیں، آف کورس یہ اس کی آخری کڑی ہے، جس میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، اور بے شک اس نے اس کے بعد تمام ایمانداروں کو بھی یہ احساس، اور یہ ہم سب پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہماری کلام کو سیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے کے بعد اور برکت حاصل کرنے کے بعد کیا ذمہ داری ہے۔ اکثر علم الہیات کے جو عالم ہیں ان کا اس تمثیل کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ، سب نہیں، کچھ علم الہیات کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمثیل نہیں ہے، جبکہ زیادہ تر عالمین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک خوبصورت تمثیل ہے، اور جو میرا ذاتی نظریہ یا میرا ناقص علم اس بات کو سمجھتا ہے، جو خدا نے مجھے برکت دی جب میں اس کلام کو سمجھتا اور سیکھتا اور پڑھتا ہوں، تو میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ بہت خوبصورت تمثیل ہے اس تماثیل کے سلسلے کی، جو آسمان کی بادشاہی کے گہرے بھید کو اور خدا کی نجات کے منصوبے کو ہم پر ظاہر کرتی ہے، عہد عتیق اور عہد جدید کے ایک حسین امتزاج کے ساتھ۔ یعنی یہ یسوع مسیح کی واحد تمثیل ہے جو عہد عتیق اور عہد جدید کو خوبصورت پیرائے میں سمجھاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ پرانا اور نیا نامہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور آسمان کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے ہم نئے اور پرانے عہد نامے دونوں کو استعمال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب متی کی انجیل میں، بلکہ تمام اناجیل میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے پڑھا، میرا ناقص علم جو کہتا ہے کہ میں نے جب بھی اس کو پڑھا، تمام اناجیل میں یسوع نے کلیسیا، لفظ کلیسیا یا جس کو انگلش میں ہم چرچ کہتے ہیں، وہ 3 مرتبہ استعمال کیا، اور ان تینوں کے حوالے ہمیں صرف متی کی انجیل ہی میں ملتے ہیں، اور جبکہ یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کا لفظ جو ہے وہ 80 مرتبہ استعمال کیا، اور اس لیے اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے ہمارا آسمان کی بادشاہی اور کلیسیا کے درمیان جو مماثلت اور فرق ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یسوع مسیح لفظ بادشاہی استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کی مراد خدا کے قوانین اور خدا کی شریعت، خالصتاً شریعت، اور خدا کا خالص اور کلی اختیار، وہ اس سے مراد بیان کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی خدا کے قوانین ہیں،
اس کی شریعت اور اس کا اختیار ہے. لیکن جب یسوع مسیح لفظ کلیسیا استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد کہ اس کے شاگردوں کی خدا کے کلی اختیار اور اس کی شریعت کی مکمل تابعداری ہے. کلیسیا سے مراد خدا کے قوانین کی تابعداری، جبکہ آسمان کی بادشاہی سے مراد خدا کے قوانین اور خدا کا کلی اختیار. کلیسیا بادشاہی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کا المیہ، آج کی کلیسیاؤں کا المیہ یہ ہے کہ لوگ آسمان کی بادشاہی کی کلیسیا نہیں بلکہ مشنوں کی کلیسیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کی بادشاہی کی کلیسیا کی انہیں پہچان یا سمجھ نہیں ہے. یسوع نے شاگردوں کو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دی، نہ کہ دنیاوی مشنوں کی کلیسیا کی تعلیم دی. یہ بھید ہے، یہ فرق ہے، یہ سمجھیں، جس کی وجہ سے آج بہت سی کلیسیاں گمراہ ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. کیونکہ حقیقی کلیسیا، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں اینگلیکن کلیسیا بنانے آیا ہوں یا کیتھولک کلیسیا بنانے آیا ہوں یا پینٹیکوسٹل کلیسیا بنانے آیا ہوں یا پروٹیسٹنٹ کلیسیا بنانے آیا ہوں یا پریسبیٹیرین یا سیونتھ ڈے یا واٹ ایور. وہ صرف کلیسیا بنا رہا ہے اور وہ کلیسیا کو لینے آئے گا. جب وہ آئے گا تو وہ کلیسیا کو لینے آئے گا، کسی مشن کو لینے نہیں آئے گا. اس لیے یہ بھید ہمارا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی اور تعلیم دی، نہ کہ لوگوں کی کلیسیاؤں کی تعلیم دی. آج لوگ کلیسیاؤں میں ممبرشپ کے پیچھے پڑے ہیں، تعداد بڑھانے کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی کی کسی کو فکر نہیں، اور وہ خدا کی بادشاہی کے قوانین اور اصولوں کو بھول چکے ہیں. حالانکہ یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کو قائم کرنے آیا، اور اس کی منادی سٹارٹ ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے، اپنے آپ کو تیار کرو. یسوع نے اپنی تعلیم اور تمثیلوں میں اپنے شاگردوں کو جو آسمان کی بادشاہی کے اصول سکھائے، جو اصول سمجھائے، جو اصول سکھائے. یہ یہاں پہ آپ 51 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، کیا تم یہ باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے ان سے کہا اس لیے کہ ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بننا چاہتا ہے، اور فقی کون تھے؟ وہ تھے جو شریعت کے ماہر عالم سمجھے جاتے تھے. اب یسوع مسیح نے شاگردوں کو آسمان کی بادشاہی کے اصول سکھائے، اور جو اصول اس نے سکھائے وہ اس وقت کے کوئی بھی عالم دین اور فقیہ نہیں جانتے تھے. اس لحاظ سے یسوع کے ساتھ رہنے والے جو شاگرد تھے وہ کسی بھی فقیہ وقت یا کسی بھی عالم دین سے زیادہ علم رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یسوع نے اپنی تمام تماثیل اور تمام تعلیم دینے کے بعد شاگردوں سے پوچھا، کیا تم ان باتوں کو سمجھ گئے جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں تمہیں بھید بتانا چاہتا ہوں؟ تو شاگردوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں. انہوں نے کہا ہاں. شاید ہم جب کلیسیا میں کلام سیکھتے ہیں، خدا کے خادموں سے کلام کے بھیدوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کے پوچھنے پر ہم اتنے اعتماد سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جو تعلیم تم نے دی ہم سمجھ گئے ہیں. لیکن شاگردوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، ہاں ہم سمجھ گئے. اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ سمجھ گئے تھے. آف کورس استاد اعظم جو شریعت اور خدا کے قوانین کا خود پرتو ہے، جو خود خدا کی شریعت ہے، جو خود خدا کا کلمہ ہے، جو خود خدا ہے، جب وہ اپنی تعلیم ان کو پہنچائے گا تو وہ کیوں کر نہیں سیکھیں گے جب وہ ان کو سکھائے گا. تو اب یسوع کا ان سے یہ سوال پوچھنے کا کہ کیا تم ان باتوں کو سمجھ گئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم ان باتوں کو سمجھ گئے ہو تو اب یہ تمہارا فرض اور تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم سمجھ گئے، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہاں یہ باتیں ہم سمجھ گئے، تو اب یہ تمہارا فرض ہے کہ جاؤ اور اس کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ. اپنے تک محدود نہ رکھو، اس شخص کی طرح جس نے ایک سکہ، ایک کوئن، ایک اشرفی جو ہے مالک نے دی تھی تو اس نے چھپا دی، اور جب وہ آیا تو اس نے اس کو واپس کر دی. اور اس نے کہا مالک میں جانتا تھا کہ تو سخت گیر آقا ہے، جو نہیں رکھتا وہ اٹھا لیتا ہے، اور جو نہیں بوتا اس کو، جو نہیں بکھیرتا اس کو جمع کرتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ تو شریر نوکر ہے،
جو برکت تجھے ملی تو نے اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو نے اسے ساہوکار کو کیوں نہ دیا کہ میں آ کر اس کو سود سمیت کسی منافع کے ساتھ کسی طرح، یعنی کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اب یہ تعلیم جب یسوع مسیح نے ان کو دی تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس تعلیم کو سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند ہم سمجھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہاں اگر تم سمجھ گئے تو اب یہ تمہارا فرض ہے، اور یہی کلیسیا کا فرض ہے۔ جب کلیسیا کلام کو سنتی ہے تو اگر وہ اس کو اپنے تک لے کر بیٹھی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیسیا خدا کے کلام کی صحیح تابعداری نہیں کر رہی، وہ بادشاہی کا صحیح جو اس کے قوانین اور رسول ہے اس کی صحیح تابعداری نہیں کر رہی۔ اب یسوع مسیح نے یہ بات ان سے اس وقت پوچھی، پہلے نہیں پوچھی، اس وقت پوچھی جب ان کو مور دین انف جو لازم تھی تعلیم مکمل دے چکا۔ اب یہ شاگرد جو ہیں وہ کسی بھی فقیہ وقت سے کم نہ تھے، وہ آسمان کی بادشاہی کے تربیت یافتہ استاد ہو چکے تھے اور آسمان کی بادشاہی کی تشریح اور وضاحت کر سکتے تھے بڑی آسانی سے۔ فقیہ آسمان کی بادشاہی اور شریعت کی تعلیم باقاعدہ حاصل کرتے تھے، جیسا 52 آیت میں لکھا ہے۔ اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے، ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے۔ اب یہ شاگرد جو ہیں یہ کسی بھی فقیہ وقت سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کم نہ تھے، کیونکہ یہاں یسوع مسیح جو خود شریعت ہے اس نے انہیں تربیت دی تھی۔ فقیہ لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتے تھے، اور وہ اس خدا کے بارے میں کیا بتاتے تھے کہ خدا کے اصول کیا ہیں اور خدا کیا کرتا ہے، یہ فرق بھی سمجھے۔ فقیہ لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتے تھے، اس کے اصول بتاتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ خدا کیا کرتا ہے۔ لیکن آسمان کی بادشاہی کی تعلیم اس سے بہت آگے اور بہت افضوں اور اعلیٰ تھی۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتی تھی کہ خدا کیا کرتا ہے، بلکہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ بتاتی تھی کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس نے ہمیں محض اتفاقاً اس دنیا میں نہیں رکھا، نہ بھیجا ہے، نہ ہم اتفاقاً اس دنیا میں پیدا ہو گئے۔ کیا وجہ ہے ہم کسی اور جگہ کیوں نہیں، ہماری روح کہیں اور کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ یہ خدا کا مقصد ہے، اس لیے اس نے ہمیں اس جگہ پر ایک خاص مقام پر، خاص ماحول میں اور خاص تربیت کے اندر رکھا ہے تاکہ ہم اس کا کلام دوسروں تک لے کر جائیں۔ اس تمثیل نے یسوع مسیح کو، اپنے شاگردوں کو فقیہوں کی تعلیم دی۔ اب وہ فقیہ بن چکے تھے، اور اب ہم اس تمثیل کی طرف آتے ہیں کہ اس گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ اب یہ فقیہ یسوع مسیح کے شاگرد، یہ فقیہ گھر کے ایک ایسے مالک کی مثال تھے جو اپنے خزانے سے پرانی اور نئی چیزیں نکالتا ہے، جو اپنے خزانے سے، اپنے دل کے خزانے سے، اپنے اندر جو علم محفوظ ہو چکا ہے، علم کا خزانہ، اس سے پرانی اور نئی چیزیں نکالتا ہے۔ آج اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مسیحیوں پر پرانے عہد نامے کی تعلیمات فرض ہیں؟ یاد رکھیں یسوع مسیح نے کیا کہا، یہ بہت خام خیالی ہے جب کوئی آپ کو یہ غلط تعلیم ہے، جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں پرانے عہد نامے کی تعلیمیں آپ ان کی پیروی مت کریں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں منسوخ کرنے آیا ہوں، اس نے کہا میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ مکمل کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اس میں ابھی بھی کچھ سکم، کچھ خامیاں، کچھ کمیاں، کچھ ایسی تعلیمات کی گنجائش موجود تھی جو یسوع مسیح نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ لفظ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا مسیحیوں پر پرانے عہد نامے کی تعلیمات فرض ہیں، تو یاد رکھیں کہ شریعت جو 10 احکام ہیں وہ ہم پر لازم ہیں۔ پرانا اور نیا عہد نامہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور یہاں جب یسوع نے کہا کہ جو شخص اپنے پرانے اور اپنے خزانے سے، اپنے گھر کے خزانے پرانی اور نئی چیزیں نکالتا ہے، تو یہاں پرانے عہد کی تعلیمات اور جو شریعت کی تعلیمات ہے اور نئے عہد نامے کی تعلیمات، نئی تعلیم، تماثیل کی تعلیم، آسمان کی بادشاہی کا بھید جو یسوع مسیح نے انہیں سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اب نئی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ یہ نئی تعلیم، یہ دونوں ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جائے۔ اب وہ پرانے اور نئے عہد نامے کے ماہر استاد ہو چکے تھے، اور پرانے عہد نامے کے حوالے دے کر نئے عہد کی اور خدا کی بادشاہی کی، آسمان کی بادشاہی کی تعلیم لوگوں کو دینے کے قابل تھے، سمجھا سکتے تھے۔ مسیح کی تعلیم اور بادشاہی کا بھید جو انجیل ہے،
جبکہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ شریعت کو ظاہر کرتی ہیں، اس لیے اب وہ فقیوں سے زیادہ مؤثر انداز میں پرانے اور نئے عہد نامے کی تعلیمات لوگوں کو دے کر آسمان کی بادشاہی کے بھید سمجھانے کے لائق ہو چکے تھے، اور ان کا علم شریعت یعنی پرانے عہد نامے اور بادشاہی یعنی نئے عہد نامے کے متعلق بہت زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ شریعت اور فضل کے دور کا یہ تمثیل ایک حسین اور خوبصورت امتزاج ہے، کیونکہ عہد عتیق جو ہے وہ صرف خدا کے احکام، جبکہ عہد جدید اس کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے۔ جب تک ہم احکام اور بادشاہی دونوں کے بھید کو نہیں سمجھتے، ہم کلیسیا کے بھید کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر روز دعا میں آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہم دعائے ربانی میں یہ نہیں کہتے تیری بادشاہی آئے؟ لیکن عزیزو، اس تمثیل کو کلوز کرتے ہوئے آخر میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا، اور یہ بات آپ اپنے آپ سے پوچھیں سب، کہ یسوع مسیح جو آسمان کی بادشاہی کا استاد ہے اور ہمیں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں انف تعلیم دیتا ہے، اور اس نے ہمیں سکھایا دعائے ربانی میں جو ہم ہر روز کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، ہم اس کی بادشاہی کے تو منتظر ہیں، لیکن کیا اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم خود بھی اس کی بادشاہی میں آئے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے، اس کی بادشاہی تو آ رہی ہے، آ چکی ہے، ہمارے اندر ہے، اس کی تعلیم ہمارے اندر ہے، لیکن کیا ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بنے ہیں؟ کیا ہم سچائی سے اس کے پاس آئے ہیں یا نہیں؟ اس کی منادی سچائی سے ہم نے دوسروں تک پہنچائی ہے یا نہیں؟ جو ہر روز ہم کلام سنتے، منادی سنتے ہر طرح کے ذرائع سے، کیا اس کو ہم دوسروں تک لے کر جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے حقیقی بادشاہی، اس کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا۔ وہ تعلیم لے کر دوسروں تک گیا، اس نے کہا آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان آ چکی ہے، تیری بادشاہی آئے، لیکن کیا ہم اس کی بادشاہی میں آئے ہیں یا نہیں؟ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ بہت جلد میں ایک اور تمثیل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ خدا مجھے وقت اور ذرائع مہیا کرے اور مجھے کلام کو سمجھنے کا فضل دے، تاکہ میں اس کی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تعلیم اس کے روح القدس کی مرضی کے موافق آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے زندہ وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جےکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتا، زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں پاک خدا۔ اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں، اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر اس وقت خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے ان سب جانوں کے لیے جو اس کلام کو سن رہی ہیں، جو بعد میں سنیں گی، تیرے آسمان پر سے سلامتی کی دعائے خیر چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں۔ ان کے تمام مسائل کو خدا تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے مذبح کے سامنے لاتا ہوں۔ تو حل مشکلات ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو خدا تیرا کلام جو روغن بلسام سے زیادہ قوت والا ہے، تیرا کلام جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ کلام ان لوگوں کو شفا دے۔ اگر کسی کو روحانی بلوغت کی، روحانی تعلیم کی ضرورت ہے تو تیرا روح القدس خدا اس پر اپنی آسمان کی بادشاہی کے بھید آشکارا کرے۔ ہاں خدا اگر کوئی مشکلات کے اندر ہے، تیرے بیٹے یسوع کا صلیب سے بہایا ہوا لہو اس کی نجات ٹھہرے، کیونکہ خدا تو نے اپنے بدن پر ایک کم 40 کوڑے جو کھائے، ان سے بننے والی ریکھاریوں کے اندر ہمارے گناہ اور ہماری مشکلات پروئی گئیں۔ تو نے ہمارے دکھ اور مشکلات اور بیماریاں اٹھا لیں تاکہ ہم شفا پائیں اور تیرے نام کا جلال خدا ظاہر کریں۔ ہاں خدا تیرا کلام جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، تیرا کلام جو کہ خدا ہمارے چہروں کی رونق ہے، ہماری ناف کی صحت اور ہڈیوں کی تازگی بن جاتا ہے، میں اس کلام کی قوت کو ان جانوں کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو خدا کوئی تعلیمی پرابلم ہے تو اس کے ذہن کو کھول تاکہ خدا وہ لائق طور سے اپنی تعلیم کے اندر کامیاب ہو سکے۔ اگر کسی کی خدا کوئی مالی ضرورت ہے تو اپنے اچھے خزانے سے ہماری ہر ایک احتیاج کو رفع کر، کیونکہ خدا شیر کے بچے
بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن تیرا طالب کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. ہم یہ بات خدا ایمان سے جانتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم محض ہوا میں مکے نہیں مارتے, محض ہوا سے باتیں نہیں کرتے, بلکہ تجھ زندہ خدا سے باتیں کرتے ہیں جو سنتا ہے, جو جواب دیتا ہے, جو اپنے لوگوں کو بیابان میں اکیلا نہیں چھوڑ دیتا بلکہ بیابان میں بھی ان کے لیے آسمان سے من اور چٹان سے پانی مہیا کرتا ہے. تو وہ زندہ خدا ہے جو خدا اپنے لوگوں کو کبھی بے یار و مددگار اور بے آسرا نہیں چھوڑتا. ہاں خدا ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں, لیکن تو کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا, کیونکہ تو کبھی اپنا انکار آپ کر نہیں سکتا. تو وفادار خدا ہے. ہمیں فضل دے کہ خدا ہم بھی وفاداری کو سیکھیں اور تیرے نام کے جلال کا وسیلہ ٹھہریں. ساری التجا کو سن اور قبول کر, یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا ہوں, آمین آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.